لاکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آپ تمام مہمانوں کا شکریہ، خوش آمدید کہ آپ اردو مرکز کی آج کی محفل میں تشریف لائے۔ میں عالمی اردو مرکز کے صدر جناب اطہر نفیس عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب اطہر نفیس عباسی صاحب۔ عالمی اردو مرکز مجلس اقبال کے چیئرمین جناب عامر خورشید رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کی محفل کے مہمان خصوصی پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، پاکستان اور پاکستان سے باہر میڈیا کے حوالے سے بہت بڑا نام، دنیا نیوز سے منسلک معروف دانشور صحافی جناب انیق احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کی یہ محفل عالمی اردو مرکز کی ذیلی تنظیم مجلس اقبال کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ عالمی اردو مرکز مجلس اقبال ہمارا نظم العین، اردو ادب کا فروغ، پاکستانی ثقافت اور پاکستان کا فروغ۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں قاری محمد آصف صاحب کو دعوت دوں، میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کی صدارت منسٹر پاکستان کونسلیٹ جناب جاوید رفیق صاحب کر رہے ہیں۔ ہم جاوید رفیق صاحب کو بھرپور تالیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں قاری محمد آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ قاری محمد آصف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
والذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. حاضرین اکرام، آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں قرآن پاک کی، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے انجینئر قاری محمد آصف صاحب جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں احمد بن زبیر۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں،
سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتوروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتوروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، اور وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں، ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، بوبکر و عمر عثمان و علی، ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، بوبکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مرتبہ یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے پاکستان ایمبیسی اسکول کے طالب علم جناب احمد زبیر صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ آج کی یہ محفل کے دو دور ہیں۔ پہلا دور مشاعرہ ہے، مجلس اقبال۔ اگر اقبال کے حوالے سے کچھ کہا جاتا ہے یا کوئی محفل منعقد کی جاتی ہے تو اس میں مزاح اور شعر و شاعری ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو پہلے مشاعرے سے ابتدا کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محمد عثمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار پیش کریں۔ محمد عثمان۔ ایک نظم علامہ اقبال کے توسط سے فکر اقبال اس نظم کا عنوان ہے، اور آپ اس نظم کو علامہ اقبال کے پس منظر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔
ان کے اشعار میں قرآن نظر آتا ہے، ان کے اشعار میں قرآن نظر آتا ہے، ان کے افکار میں قرآن نظر آتا ہے، ان کے اشعار میں قرآن نظر آتا ہے، ان کے افکار میں قرآن نظر آتا ہے ان کی ذات گرامی، ہے ان کی ذات گرامی عجیب اے لوگو، ہے ان کی ذات گرامی عجیب اے لوگو، دل و نگاہ میں ایمان نظر آتا ہے، دل و نگاہ میں ایمان نظر آتا ہے، ان کے اشعار میں قرآن نظر آتا ہے۔ ہمیشہ فکر اس امت کی انہیں رہتی تھی، ہمیشہ فکر اس امت کی انہیں رہتی تھی، رسول پاک کا فیضان نظر آتا ہے، رسول پاک کا فیضان نظر آتا ہے، ہمیشہ فکر اس امت کی انہیں رہتی تھی، رسول پاک کا فیضان نظر آتا ہے، ان کے اشعار میں قرآن نظر آتا ہے۔ خودی کی بات کیا کرتے تھے امت سے بھی، خودی کی بات کیا کرتے تھے امت سے بھی، خودی میں ان کا جو رجحان نظر آتا ہے، خودی کی بات کیا کرتے تھے امت سے بھی، خودی کی بات کیا کرتے تھے امت سے بھی، خودی میں ان کا جو رجحان نظر آتا ہے، ان کے اشعار میں قرآن نظر آتا ہے۔ اور یہ آخری شعر توجہ چاہوں، یہی دعا ہے دلوں سے ہمیشہ دل کش کی، یہی دعا ہے دلوں سے ہمیشہ دل کش کی، سخن نواز بھی سلطان نظر آتا ہے، ان کے اشعار میں گزارش کروں گا محمد کامران خان سے کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم پیش کریں۔ محمد کامران۔ کیوں اس طرح ستم وہ سر عام کر گیا، کیوں اس طرح ستم وہ سر عام کر گیا، تنہائیوں کی غار میں گمنام کر گیا، کیوں اس طرح ستم وہ سر عام کر گیا، تنہائیوں کی غار میں گمنام کر گیا، خون جگر سے میں نے جلائے جو راہ میں، خون جگر سے میں نے جلائے جو راہ میں، سارے چراغ گل وہ سرے شام کر گیا، سارے چراغ گل وہ سرے شام کر گیا۔ یہ شعر خاص طور پہ میں علی احمد صاحب کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ عمرے کے سلسلے میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ جو صحن کعبہ میں آ جائے سرخرو ہو جائے، جو صحن کعبہ میں آ جائے سرخرو ہو جائے، کہ ذرے ذرے میں جاہ و جلال ہے اس کا،
جو صحن کعبہ میں آ جائے سرخرو ہو جائے کہ ذرے ذرے میں جاہو جلال ہے اس کا، طواف کر کے جو لوٹا ہوں کامران اس بار، طواف کر کے جو لوٹا ہوں کامران اس بار، دل و نگاہ میں رنگے جمال ہے اس کا، دل و نگاہ میں رنگے جمال ہے اس کا، جو صحن کعبہ میں آ جائے سرخرو ہو جائے کہ ذرے ذرے میں جاہو جلال ہے اس کا۔ یہ غزل کے چند اشعار پیش۔ یہ زندگی ہے کوئی عذاب تھوڑی ہے، یہ زندگی ہے کوئی عذاب تھوڑی ہے، کسی سوال کا الٹا جواب تھوڑی ہے، یہ زندگی ہے کوئی عذاب تھوڑی ہے، کسی سوال کا الٹا جواب تھوڑی ہے، چلا جہاں سے تھا تو پھر وہیں پر آ گیا ہے، چلا جہاں سے تھا تو پھر وہیں پر آ گیا ہے، سفر ہے یہ کوئی گھر کا حساب تھوڑی ہے۔ اور سنیے گا کہ جب ان کا حال زمانے کے بعد پوچھا تو، جب ان کا حال زمانے کے بعد پوچھا تو کچھ ایسی شرم سے بولے شباب تھوڑی ہے، کچھ ایسی شرم سے بولے شباب تھوڑی ہے، جہاں بھی چاہا بہا ڈالا خون انسان کا۔ غور کیجیے گا کہ جہاں بھی چاہا بہا ڈالا خون انسان کا، یہ زندہ قوم کا کوئی نصاب تھوڑی ہے، یہ زندہ قوم کا کوئی نصاب تھوڑی ہے۔ اور یہ شعر کچھ اس طرح سے لپیٹا ہے خود کو پردے میں، کچھ اس طرح سے لپیٹا ہے خود کو پردے میں، تمہارے دور کا فیشن حجاب تھوڑی ہے، تمہارے دور کا فیشن حجاب تھوڑی ہے، کچھ اس طرح سے لپیٹا ہے خود کو پردے میں، کچھ اس طرح سے لپیٹا ہے خود کو پردے میں، تمہارے دور کا فیشن حجاب تھوڑی ہے، جسے بھی دیکھو وہ مصروف ہے پڑھنے میں۔ ماشاءاللہ، جسے بھی دیکھو وہ مصروف ہے پڑھنے میں، جو ہاتھ میں ہے موبائل وہ کتاب تھوڑی ہے، وہ جو ہاتھ میں ہے موبائل کتاب تھوڑی ہے، جو پھول بھیجا ہے برسی پہ کامران اس نے، جو پھول بھیجا ہے برسی پہ کامران اس نے، کہ وہ بھی کاغذی نکلا گلاب تھوڑی ہے۔ ایک تازہ غزل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ گر ان کے تبسم میں شرارت نہیں ہوتی، گر ان کے تبسم میں شرارت نہیں ہوتی، پھر ہم کو بھی اظہار کی جرت نہیں ہوتی، گر ان کے تبسم میں شرارت نہیں ہوتی، پھر ہم کو بھی اظہار کی جرت نہیں ہوتی، جن کے لیے لکھا ہے محبت کا فسانہ، جن کے لیے لکھا ہے محبت کا فسانہ، ان کو ہی سنانے کی جسارت نہیں ہوتی، ان کو ہی سنانے کی جسارت نہیں ہوتی، مت دیکھ خریدار کی نظروں سے میرا دل، مت دیکھ خریدار کی نظروں سے میرا دل، جذبات کی یہ دوست تجارت نہیں ہوتی، جذبات کی یہ دوست تجارت نہیں ہوتی، ہوتے نہ اگر ہم تیرے آشفتہ سروں میں، ہوتے نہ اگر ہم تیرے آشفتہ سروں میں، ہم سے بھی زمانے کو عداوت نہیں ہوتی، ایک کاش کے آ جائے ہماری بھی سمجھ میں، ایک کاش کے آ جائے ہماری بھی سمجھ میں، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا جدہ کے معروف شاعر جناب الطاف شہریار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا منظوم کلام پیش کریں۔ جناب الطاف شہریار صاحب۔ مطلب یوں ہے کہ خیر کرتے ہیں نہ کردار کی خو بیچتے ہیں،
خیر کرتے ہیں نہ کردار کی خوب خیر کرتے ہیں نہ کردار کی خوب بیچتے ہیں، لوگ زخموں کو یہاں کر کے رفو بیچتے ہیں۔ خیر کرتے ہیں نہ کردار کی خوب بیچتے ہیں، لوگ زخموں کو یہاں کر کے رفو بیچتے ہیں۔ اشعر دیکھیے کہ بھوک اور پیاس کے مارے ہوئے انسان یہاں، بھوک اور پیاس کے مارے ہوئے انسان یہاں پیٹ بھرنے کے لیے اپنا لہو بیچتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کے مارے ہوئے انسان یہاں پیٹ بھرنے کے لیے اپنا لہو بیچتے ہیں۔ شعر دیکھیے کہ اپنی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی لے کر، اپنی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی لے کر جھوٹ بھی لوگ یہاں کر کے وضو بیچتے ہیں۔ اپنی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی لے کر جھوٹ بھی لوگ یہاں کر کے وضو بیچتے ہیں۔ شعر دیکھیے کہ یہ جو ٹی وی کے محترم، یہ جو ٹی وی کے مباحث میں الجھ پڑتے ہیں، یہ جو ٹی وی کے مباحث میں الجھ پڑتے ہیں، دیکھنے والوں کو کردار عدو بیچتے ہیں۔ یہ جو ٹی وی کے مباحث میں الجھ پڑتے ہیں، دیکھنے والوں کو کردار عدو بیچتے ہیں۔ شعر دیکھیے کہ تیری میں سے ہے غرض اور نہ میں خانے سے، تیری میں سے ہے غرض اور نہ میں خانے سے، ہم تیرے شہر میں بس جام و صبح بیچتے ہیں۔ تیری میں سے ہے غرض اور نہ میں خانے سے، ہم تیرے شہر میں بس جام و صبح بیچتے ہیں۔ اور آج سرحد کے شہیدوں پہ سیاست کر کے، آج سرحد کے شہیدوں پہ سیاست کر کے دیش کے نیتا سپاہی کا لہو بیچتے ہیں۔ آج سرحد کے شہیدوں پہ سیاست کر کے دیش کے نیتا سپاہی کا لہو بیچتے ہیں۔ خیر کرتے ہیں نہ کردار کی خوب بیچتے ہیں، لوگ زخموں کو یہاں کر کے رفو بیچتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر سعید کریم بیبانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر سعید کریم بیبانی۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجلس اقبال کے تمام جو دوست احباب ہیں ان کا بہت شکریہ کہ وہ مشاعرہ بھی منعقد کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ عرصے بعد ہی ہم لوگ اسی مشاعرے میں شریک ہوئے ہیں۔ تو ایک تازہ غزل ہے جو پہلے میں نے کہیں پیش نہیں کی، تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اگر اچھی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ بے گھروں کی تباہی کر دیں گی، بے گھروں کی تباہی کر دیں گی، بے گھروں کی تباہی کر دیں گی، بارشیں گھر ضروری کر دیں گی، بارشیں گھر ضروری کر دیں گی۔ اور آئینہ ہوں اگر مجھے توڑا، آئینہ ہوں اگر مجھے توڑا، کرچیاں تم کو زخمی کر دیں گی۔ آئینہ ہوں اگر مجھے توڑا، کرچیاں تم کو زخمی کر دیں گی۔ اور رہنے دو کیس کو جہاں پر ہے، رہنے دو کیس کو جہاں پر ہے، رہنے دو کیس کو جہاں پر ہے، بستیاں اور وہمی کر دیں گی۔ اور اس گلندام کا پتہ مت پوچھ، اس گلندام کا پتہ مت پوچھ، خوشبوئیں رہنمائی کر دیں گی۔ اور یہ نئی ہجرتیں کیا ہم کو، یہ نئی ہجرتیں کیا ہم کو ایک مکمل کہانی کر دیں گی۔ اور وقت کی سوئیاں اے مستقبل، وقت کی سوئیاں اے مستقبل، تجھ کو بھی عہد ماضی کر دیں گی۔ اور چارہ گر اور کوئی چارہ سوچ، یہ دوائیں تو روگی کر دیں گی۔ اب میں آپ کو ایک اور غزل سناتا ہوں، یہ بھی تازہ غزل ہے کہ یہ میری زیست میں سب انتشار اس نے کیا ہے، یہ میری زیست، جو چاہتا ہوں، یہ میری زیست میں سب انتشار اس نے کیا ہے۔ میں ایک دریا تھا، مجھ کو آبشار اس نے کیا ہے۔ یہ میری زیست میں سب انتشار اس نے کیا ہے،
میں ایک دریا تھا مجھ کو آبشار اس نے کیا ہے، اور سمندر کی تہوں سے موتی جس کو لا دیے تھے، سمندر کی تہوں سے موتی جس کو لا دیے تھے، سمندر کی تہوں سے موتی جس کو لا دیے تھے، سرے ساحل مجھے ہی سنگسار اس نے کیا ہے، سرے ساحل مجھے ہی سنگسار اس نے کیا ہے۔ اور یہاں پر خاک اڑتی تھی بنی آدم سے پہلے، یہاں پر خاک اڑتی تھی بنی آدم سے پہلے، زمین پر جو بھی ہے نقش و نگار اس نے کیا ہے۔ اور شعر کو سمجھیے گا ذرا کہ زمین اور چاند تارے دھول ہیں ایک قافلے کی، زمین اور چاند تارے دھول ہیں ایک قافلے کی، یہاں سے دور تک گرد و غبار اس نے کیا ہے۔ اور میں سیدھا سادہ دریا تھا چٹان ایک بیچ آئی، میں سیدھا سادہ دریا تھا چٹان ایک بیچ آئی، میری لہروں کا منظر یادگار اس نے کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا عالمی اردو مرکز کے اساسی رکن سینئر شاعر جناب نوشاد عثمان صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ جناب نوشاد عثمان۔ عرض ہے کہ قفس ہی آشیانہ ہو گیا ہے، قفس ہی آشیانہ ہو گیا ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہو گیا ہے، قفس ہی آشیانہ ہو گیا ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہو گیا ہے، یہ دل بھی مطمئن رہنے لگا ہے، یہ دل بھی مطمئن رہنے لگا ہے، اسیر آب و دانہ ہو گیا ہے، اسیر آب و دانہ ہو گیا ہے۔ سنائے کیا تمہیں احوال دل کا، یہ قصہ بھی پرانا ہو گیا ہے، اور کہاں اب خاک کی تعبیر کوئی، کہاں اب خاک کی تعبیر کوئی، حقیقت بھی فسانہ ہو گیا ہے۔ اور ایک شعر ہے کہ یہ باتیں ہوش کی کرنے لگا ہے، یہ باتیں ہوش کی کرنے لگا ہے، دیوانہ بھی دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہ باتیں ہوش کی کرنے لگا ہے، دیوانہ بھی دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور کچھ احباب جو یہاں سے چلے گئے کہ سمندر پار جا کے بسنے والوں، تمہیں ملے تم سے زمانہ ہو گیا ہے، سمندر پار جا کے بسنے والوں، ملے تم سے زمانہ ہو گیا ہے، اور قفس ہی آشیانہ ہو گیا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب مہتاب قدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب مہتاب قدر صاحب۔ کچھ چیدہ اشعار میں سامنے پیش کروں گا کہ آئینہ صاف کر غبار سے بچ، آئینہ صاف کر غبار سے بچ، مجلسی عز و انکسار سے بچ، آئینہ صاف کر غبار سے بچ، مجلسی عز و انکسار سے بچ۔ اور ایک شعر ہے کہ بلندی پر پہنچتے ہیں تو قابو میں نہیں رہتے، بلندی پر پہنچتے ہیں تو قابو میں نہیں رہتے، زمین والوں سے جن لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بلندی پر پہنچتے ہیں تو قابو میں نہیں رہتے، زمین والوں سے جن لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ایک شعر ہماری اب ہم سب کی نظر کہ چگ رہے ہیں نصیب کا اپنے، چگ رہے ہیں نصیب کا اپنے، ان پرندوں کو مت اڑاؤ میاں۔ پہنچ گئے آپ لوگ؟ جی یہاں کی بات کریں، چگ رہے ہیں نصیب کا اپنے، ان پرندوں کو مت اڑاؤ میاں۔ اور ایک شعر میرا اپنے احساسات کے، اتنا ٹوٹا اتنا بکھرا ساتھ کسی کے ہونے میں، اتنا ٹوٹا اتنا بکھرا ساتھ کسی کے ہونے میں، اپنی کرچیں ڈھونڈ رہا ہوں گھر کے کونے کونے میں، اتنا ٹوٹا اتنا بکھرا ساتھ کسی کے ہونے میں، اپنی کرچیں ڈھونڈ رہا ہوں گھر کے کونے کونے میں۔ اور ایک دو شعر مختلف قسم کے کہ طنز تانے ہر گھڑی ہر قدم گستاخیاں،
तंज ताने हर घड़ी हर कदम गुस्ताखियाँ, जिंदगी कब तक करेगी दम बदम गुस्ताखियाँ, जिंदगी कब तक करेगी दम बदम गुस्ताखियाँ। दिल को जितना तोड़ता है खुश बयानी का हुनर, दिल को जितना तोड़ता है खुश ज़बानी का हुनर, इस कदर करते नहीं कागज़ कलम गुस्ताखियाँ, इस कदर करते नहीं कागज़ कलम गुस्ताखियाँ। और एक दो शेर कि दिल में क्या दफन है वो और कोई क्या जाने, दिल में क्या दफन है वो और कोई क्या जाने, पीर का हाल तो सज्जादा नशीं जानते हैं। दिल में क्या दफन है वो और कोई क्या जाने, पीर का हाल तो सज्जादा नशीं जानते हैं। और घर के भेदी के बिना कोई ना लंका ढाए, घर के भेदी के बिना कोई ना लंका ढाए, घर में क्या क्या है कहाँ घर के मकीन जानते हैं, घर में क्या क्या है कहाँ घर के मकीन जानते हैं। और एक दो शेर सुना के रुखसत चाहता हूँ कि अपनी सबसे कोई साथी ना जुदा हो पाए, अपनी सबसे कोई साथी ना जुदा हो पाए, अपने तरकश के सभी तीर संभाले रखना, अपनी सबसे कोई साथी ना जुदा हो पाए, अपने तरकश के सभी तीर संभाले रखना। मुझसे महताब ये कहती है गज़ल उर्दू की, मैं गज़ल हूँ तो मेरे मीर संभाले रखना। फकाहिया पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद अमानतुल्लाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उर्दू न्यूज़ में फकाहिया रेगुलरली लिखते रहते हैं। जनाब मोहम्मद अमानतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इजाज़त चाहूँ। फकाहिया लिखने के एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप पे जो दिल में आए कह दें, कोई माइंड नहीं करता, मालूम नहीं वो माइंड नहीं करते या उनके पास माइंड नहीं होता। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबों को यहाँ पे देख करके, जो आप लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं, वरना आजकल कौन किसकी सुनता है। अभी रास्ते में आ रहा था तो एक साहब पूछने लगे कहाँ की तैयारी है। मैंने कहा अल्लामा के हवाले से एक तकरीब में शिरकत करने जा रहा हूँ। मैंने उन्हें दावत दी तो फरमाने लगे कौन अल्लामा, यहाँ तो सब अल्लामा है। अनीक साहब को यहाँ देख कर के बड़ी खुशी होती है। बस इतना कहूँगा कि इनमें और यहाँ कह रहे मकीन में सिर्फ इतना फ़र्क है, कफ़ील और ख़ुद कफ़ील का। परसों एक मुशायरे में शिरकत की, वहाँ एक शायर पिछले 15 सालों से एक ही गज़ल सुनाते चले आ रहे हैं, और मैंने सामीन को हिम्मत और बर्दाश्त की दाद देता हूँ जो 15 सालों से वाह वाह कर रहे हैं। मैंने उन साहब से कहा कि आप में और सब्ज़ी फरोश में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। वो अपनी सब्ज़ी को भी ताज़ा कह के बेचता है और आप अपने कलाम को भी ताज़ा कहते हैं। मैंने उनसे अपनी हैरानगी की वजह बयान करते हुए कहा, अब तक आपकी इकलौती गज़ल तो मुझे याद हो गई है, मगर आप आज भी उसे देख देख कर पढ़ते हैं। तो फरमाने लगे ताकि लोगों को यकीन हो जाए ताज़ा है। जिस तरह सब्ज़ी वाला बासी सब्ज़ी में पानी फेंक करके कहता है कि ताज़ा है। मैंने कहा अब तो घर वालों को भी गज़ल याद हो गई होगी। फरमाने लगे हर साल पड़ोसन बदल जाती है। मैंने कहा हर साल छुट्टी जाते हैं तो किसी से लिखवा कर के ही ले आए। फरमाने लगे गज़ल लिखवाने की छुट्टी नहीं मिलती। चाय का दौर शुरू होने वाला था। फरमाने लगे दूध वाली चाय लाइएगा, वो भी बग़ैर चीनी के। लाने वाले ने गलती कहूँ या शरारत कहूँ, दूध वाली चाय में चमचा डालकर ले आया। हज़रत फरमाने लगे चमचा डालकर क्यों लाए हो? उसने कहा दूध हिलाने के लिए। हज़रत गुस्से में फरमाने लगे मुझे दूध हिलाने के लिए चमचों की ज़रूरत नहीं है। चाय के हवाले से चूँकि फ़काहिया जो लोग
कहते हैं उनको ये इजाज़त है कि किसी की भी गज़ल, किसी के भी अशार पढ़ कर के मौके के मुनासिबत से सुना दें। तो ये गज़ल बहुत ही मारूफ शख्सियत ने लिखी है चाय पे, तो मैं चाहता हूँ वो आप लोगों की नज़र कर लूँ, चूँकि चाय की बात चल चुकी है, बल्कि चाय का दौर चल रहा है। दश्त वीरा में फ़कत एक प्याली चाय, बन गई रोशनी आँखों की गज़ाली चाय। उसका हुस्न नज़र हो तो ख़याली चाय, एक पैकर से बनता है जमाली चाय। रफ्तगां याद जो आ जाएं कभी तन्हाई में, चाँद से चेहरे से बनाती है हिलाली चाय। एक रंग निखरता है तेरे दस्त हिनाई की तरह, बन गई हाथों में जब सवाली चाय। सनद दीदावरी अब अता हो जाए, हमने नरगिस की निगाहों से बना ली चाहे। रंजगों के हैं हसीन नक्श मनव्वर इसमें, उनकी आँखों ने चुरा लाई लाली चाय। दूर कर जाती है परदेस में जो तन्हाई के रंग, वादिये गुल में तेरी सब्ज़ हिलाली चाय। चाशनी जिसमें मोहब्बत की मिलाई तूने, कितनी आला है मेरी जान वो काली चाय। नशातूर से लबरेज़ ख्याल जाना, क़ल्ब अथर से बनाई बेमिसाली चाय। शुक्रिया। लाख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, मशरिक़ से उभरते